والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جیسا کہ آپ تمام احباب کے علم میں ہے کہ آج شہر کے اندر یونٹ سٹی سیٹل ٹاؤن کے زیر اہتمام ختم نبوت کے حوالے سے اور ختم نبوت کورس کی دعوت کے حوالے سے یہ پروگرام انعقاد کیا گیا ہے۔ آج کے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن مجید سے کرنے کے لیے گزارش کروں گا استاد القرہ برادر عزیز محترم جناب قاری احمد سعید صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور آج کے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن مجید سے فرمائیں۔ حضرت مولانا قاری احمد سعید صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له
وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.
فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ یہ تھے برادر عزیز محترم جناب قاری احمد سعید صاحب جو تلاوت قرآن مجید سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے. گزارش کروں گا برادر عزیز محترم جناب قاری راشد سراجی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں اپنا کلام پیش فرمائیں. محترم جناب قاری راشد سراجی. درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. میں اپنا چہرہ آپ کی طرف کر لیتا ہوں یا آپ اس سائڈ پہ تشریف لیں سارے سے. آپ بھی درمیان میں آ جائیں. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھنے کا پڑھنا شروع کریں. اللہ ہی جانے مقام. ماشاء اللہ ماشاء اللہ.
ناراض تو نہیں ہے آپ؟ نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا. پھر ادھر آ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم آ جائیں. جزاک اللہ. مجھے انہوں نے ڈیوٹی دی تھی کہ اپنے بھائی جتنے بھی انہیں ادھر کر دیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم. نہیں، ویڈیو کی وجہ سے نہیں کہا، اس میں پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے، سمجھانے میں آسانی ہوتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے حوالے سے سید سلمان گیلانی صاحب لکھتے ہیں، تم جو چاہو خدا کی رضا دوستو، تم جو چاہو خدا کی رضا دوستو، تھام لو دامن مصطفیٰ دوستو، تم جو چاہو خدا کی رضا دوستو، تھام لو دامن مصطفیٰ دوستو، کفر نے کی جفا پہ جفا دوستو، کفر نے کی جفا پہ جفا دوستو، پھر بھی دیتے رہے وہ دعا دوستو، کفر نے کی جفا پہ جفا دوستو، پھر بھی دیتے رہے وہ دعا دوستو، طاہر سدرہ کی انتہا دوستو، طاہر سدرہ کی انتہا دوستو، ان کی منزل کی ہے ابتدا دوستو، ان کی منزل کی ہے ابتدا دوستو، ایک ہی جست میں ایک ہی آن میں، ایک ہی جست میں ایک ہی آن میں، عرش سے بھی گئے وہ ورا دوستو، کفر نے کی جفا پہ جفا دوستو، پھر بھی دیتے رہے وہ دعا دوستو، بیچتے ہیں درود آپ کی ذات پر، بیچتے ہیں درود آپ کی ذات پر، کیا بشر کیا بشر کیا ملک خود خدا دوستو، کہہ دو صلی اللہ کیا بشر کیا ملک خود خدا دوستو، نعت کہتا ہے سلمان گیلانی جب، نعت کہتا ہے سلمان گیلانی جب، دیتے فرشتے پروں سے ہوا دوستو، کفر نے کی جفا پہ جفا دوستو، پھر بھی دیتے رہے وہ دعا دوستو، ان کی زلفیں ہیں تفسیر واللیل کی، ان کی زلفیں ہیں تفسیر واللیل کی، ان کا چہرہ ہے شمس و ضحیٰ دوستو، توبہ توبہ انہیں چاند جیسا کہوں،
سبحان اللہ توبہ توبہ انہیں چاند جیسا کہوں توبہ توبہ انہیں چاند جیسا کہوں چاند تو کا ہے نقش پادوس تو توبہ توبہ انہیں چاند جیسا کہوں چاند تو کا ہے نقش پادوس تو کیوں نہ قرآن کی میں نت تلاوت کروں کیوں نہ قرآن کی میں نت تلاوت کروں اس میں ہے مدحت مصطفیٰ دوستو وہ خدا تو نہیں پر خدا کی قسم وہ خدا تو نہیں پر خدا کی قسم ان کا رتبہ ہے بعد از خدا دوستو وہ خدا تو نہیں پر خدا کی قسم ان کا رتبہ ہے بعد از خدا دوستو اپنی قبروں میں زندہ ہے سب انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے سب انبیاء ہے عقیدہ میرا برملا دوستو آؤ روزے پہ جا کے کہیں حال دل آؤ روزے پہ جا کے کہیں حال دل خود سنیں گے شہ انبیاء دوستو آؤ روزے پہ جا کے کہیں حال دل خود سنیں گے شہ انبیاء دوستو تم جو چاہو خدا کی رضا دوستو تھام لو دامن مصطفیٰ دوستو کہہ دو سبحان اللہ سر تپا حجاب آپ ہیں سر تپا حجاب آپ ہیں آقا پھر بھی لاجواب آپ ہیں سر تپا حجاب آپ ہیں پھر بھی لاجواب آپ ہیں میرے آقا پھر بھی لاجواب آپ ہیں پھر بھی لاجواب آپ ہیں بڑا قیمتی شعر معراج کے حوالے سے عرش بھی ہو جس کے زیر پا 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 آقا وہ نواب آپ ہیں آقا وہ نواب آپ ہیں پھر بھی لاجواب آپ ہیں میرے آقا پھر بھی لاجواب آپ ہیں گل کی پنکھڑیوں نے یہ کہا 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 میرا بھی شباب آپ ہیں آقا میرا بھی شباب آپ ہیں
پھر بھی لاجواب آپ ہیں. آخری شعر بڑا قیمتی شعر. سب کا انتخاب ہے خدا, 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 خدا کا انتخاب آپ ہیں, خدا کا انتخاب آپ ہیں, پھر بھی لاجواب آپ ہیں میرے آقا, پھر بھی لاجواب آپ ہیں. ماشاءاللہ, یہ تھے برادری عزیز محترم جناب قاری راشد سراجی صاحب, جو اپنے کلام سے ہمارے ایمانوں کو گرما رہے تھے. کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے, کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے, اس لفظ کی خوشبو سے کرتاس معطر ہے. کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے, اس لفظ کی خوشبو سے کرتاس معطر ہے. اس لفظ کی کرنوں سے عالم بھی منور ہے. وہ لفظ مکمل ہے, وہ لفظ محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. گزارش کروں گا برادر عزیز محترم جناب قاری اکرام اللہ مدنی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہمارے ایمانوں کو گرمائیں. محترم جناب قاری اکرام اللہ مدنی. تمام احباب درود پاک پڑھیں. پہلا کلام جو آپ کو سرور پیدا کرے گا آپ کے دل و دماغ میں, اور دوسرے کلام کے جو 2-3 اشعار ہوں گے وہ آپ کو جذبائیں گے, جذبات آپ کے بڑھائیں گے. درود پاک دوبارہ پڑھ لیں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی عشق نبی میرے, عشق نبی میرے, دل میں بھی سما جانا, مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا, مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا. جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل, عشق کبھی مجھے کو نیند ایسی سلا جانا, عشق کبھی مجھے کو نیند ایسی سلا جانا. قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی تھی,
اس چہرہ انور کا دیدار کرا جانا، عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا۔ نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا، جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ جو چہرہ نکلے تو صبح ہوگی، جو زلفیں بکھرے تو رات ہوگی، جو چہرہ نکلے تو صبح ہوگی، جو زلفیں بکھرے تو رات ہوگی، پسینہ ان کا گرے گا جس پر، پسینہ ان کا گرے گا جس پر، وہی تو ذرہ گلاب ہوگا، جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، مل کے پڑھیے ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، جسم میں جب تک جان رہے یہ تیرا ایمان رہے گے، جسم میں جب تک جان رہے یہ تیرا ایمان رہے، صدا رہے یہ تجھ کو یاد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت دین کی جان، یہ اسلام کی ہے بنیاد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، اس سے کرے گا جو انکار وہ اسلام کا ہے غدار، دین ہوا اس کا برباد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ ماشاءاللہ یہ تھے جناب قاری کرام اللہ مدنی صاحب جو اپنے کلام سے ہمارے ایمانوں کو گرما رہے تھے۔ حضرات عزیز وقار، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج کا یہ پروگرام ایک تو عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے اور دوسرا 10-11 مارچ کو جامع مسجد و مرکز خاتم النبیین کے اندر منعقد ہونے والے 5ویں سالانہ ختم نبوت کورس کی دعوت، اور اس ٹنور میں پورے پروگرام 1 ماہ کے اندر جو ہوئے، آخر میں ہم یہ پروگرام ہر سال کورس کے موقع پر اور کانفرنس کے موقع پر آخری شہر میں رکھتے ہیں تاکہ آئندہ جو دن باقی ہیں اس میں اس اجتماع کی دعوت کو مزید تیز اور بھرپور کیا جائے۔ الحمدللہ اس وقت کثیر تعداد کارکنان کی تشریف فرما ہے۔ بس ایک بات عرض کر کے انشاءاللہ میں حضرت کو دعوت دوں گا۔ آپ کے علم میں ہے کہ تقریباً 1 ماہ سے
بلوال کے اندر ہر شہر، ہر گلی، ہر بستی، ہر یونٹ، ہر علاقے کے اندر مختصر یا بڑے تربیتی پروگرام منعقد ہو رہے ہیں۔ اشرف کالونی کے ساتھی تشریف فرما ہے، انہوں نے اپنے علاقے کے اندر محنت کی۔ سٹی سیٹل ٹاؤن کے ساتھی تشریف فرما ہے، انہوں نے اپنے علاقے کے اندر مختلف مقامات پر تربیتی نشستوں کا انعقاد کیا۔ کوٹ محمد روڈ کے ساتھی تشریف فرما ہے، انہوں نے اپنے حلقہ احباب میں، علاقے میں، وہاں پر تربیتی پروگرام اور نشستوں کا انعقاد کیا۔ یہ ساری محنت، یہ پورے 1 مہینے کی جد و جہد، اس لیے کہ جو 5واں سالانہ ختم نبوت کورس 10 اور 11 مارچ کو مرکز کے اندر منعقد ہو رہا ہے، اس کی تیاری اور دعوت کے حوالے سے آپ نے پورا 1 ماہ اس کورس کی محنت کی۔ جب زمین کے اندر بیج ڈالا جاتا ہے، اس کی گوڈی کی جاتی ہے، محنت کی جاتی ہے، اس کا خیال رکھا جاتا ہے، دیکھ بھال کی جاتی ہے، جو اس پیڑ پودے کی ضروریات ہیں وہ پوری کی جاتی ہیں۔ اور اگر عین پھل توڑنے کے وقت اگر اس کی دیکھ بھال کرنے والا مالی مالک وہ کوتاہی کا مظاہرہ کرے یا وہ سستی کا مظاہرہ کرے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ پھل گر کر شاخ سے جدا ہو کر گل سڑ جاتا ہے۔ ہم نے پورا مہینہ محنت کی، کئی تربیتی نشستیں، پروگرام منعقد کیے، آپ احباب نے محنت کی۔ اب یہ جو 2 دن باقی ہیں، آج 8 تاریخ گزر گئی، 9 کا دن کل کا دن باقی ہے، اور 10 کا دن مغرب کے وقت تک، یوں کہوں کہ چند گھنٹے باقی ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا، ایسے ہی ہے نا جی، چند گھنٹے باقی ہیں۔ تو اب یہ پھل توڑنے کا وقت ہے، پھل کو حاصل کرنے کا وقت ہے۔ تو آپ احباب سے کیا توقع رکھی جائے کہ یہ جو اس کورس کے اندر چند گھنٹے باقی ہیں، آپ اپنی صلاحیتیں اپنے حلقہ احباب کے اندر، اپنے دوست احباب کے اندر، اپنے یونٹوں کے اندر، خاص کر شہر کے اندر، یا جس جس علاقے سے آپ تشریف لائے ہیں، جس جس علاقے میں آپ سے اللہ رب العزت ختم نبوت کا کام لے رہا ہے، اس علاقے میں اس کمپین کو تیز کریں گے انشاءاللہ، بھرپور کریں گے انشاءاللہ۔ یہ جو چند گھنٹے کورس تک باقی ہیں، کھانے اور سونے کے علاوہ آپ اس بات کی نیت کرتے ہیں کہ ہماری زبان پر صرف دعوت ہوگی انشاءاللہ، اس کی تیاری ہوگی انشاءاللہ۔ اور میں نے کہا کہ اگر عین پھل کاٹنے کے وقت سستی ہو جائے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پھر وہ پھل گر کر گل سڑ جاتا ہے۔ کورس کا آغاز 10 مارچ کو کس وقت ہوگا؟ بعد نماز۔ تو ہم سارے جتنے یہاں تشریف فرما ہیں، ہم کون ہیں؟ میزبان۔ اور اگر گھر میں میزبان نہ ہو اور مہمان آئے تو وہ کیا کہتا ہے؟ حاجی صاحب ہیں؟ نہیں ہیں، وہ چلا جاتا ہے۔ تو اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ختم نبوت کے محاذ پر کام کر رہے ہیں، یا ہم کام کرنا چاہتے ہیں، یا اللہ رب العزت ہم سے کام لے رہا ہے اور اللہ رب العزت ہم سے کام لیتا رہے، تو یہ حاصل ہے اس ساری محنت کا وہ کورس۔ تو کیا خیال ہے مغرب کی نماز کے وقت جو احباب پورے شہر سے تشریف لائیں گے، ان کے استقبال کے لیے، ان کے ویلکم کے لیے میزبان وہاں تشریف فرما ہوں گے انشاءاللہ، مغرب کی نماز مرکز میں ادا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت آپ تمام احباب کا آنا قبول فرمائے انشاءاللہ۔ جو آپ سے وعدہ ہے اس کے مطابق دعا ہوگی۔ گزارش کروں گا استاد ذی وقار، مجاہد ختم نبوت، قائد محترم حضرت مولانا محبوب الحسن طاہر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ذرا بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے نعروں کی گونج کے اندر استقبال کیجئے، میرے ساتھ مل کر دعوت دیجئے۔ نعرہ تکبیر! ابھی آواز نہیں آئی، ذرا بلند آواز سے نعرہ تکبیر! تاج و تخت ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اکابرین ختم نبوت، مجاہدین ختم نبوت، محافظین ختم نبوت۔ آپ احباب سے مخاطب ہوئے جاتے ہیں حضرت مولانا محبوب الحسن طاہر صاحب۔
الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین هم اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم يوقنون وقال الله عز وجل في موضع آخر هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا حظكم من الأنبياء وأنتم حظي من الأمم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي او كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا وجود لوح و قلم نہ ہوتا۔ مسلمہ کے جانشیں گرہ کٹوں سے کم نہیں، مسلمہ کے جانشیں گرہ کٹوں سے کم نہیں، کتر کے جیب لے گئے پیمبری کے نام پر۔ انتہائی واجب الاحترام علماء ذی وقار، قابل صد احترام معززین، بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوانوں، آج کا یہ تربیتی پروگرام عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت و فضیلت اور اس کام کے حوالے سے امت مسلمہ کی ذمہ داریاں کیا ہیں، ہمارے ذمہ کام کیا ہے، اور اس کام کی اہمیت جتانے کے بعد، سمجھانے کے بعد، یہ احساس دلانا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمیں کتنا کام کرنا ہے۔ زندگی میں انسان کوئی بھی کام کرنا شروع کرتا ہے تو اس کے پیش نظر اس کام کی اہمیت ہوتی ہے، دنیا کے اعتبار سے ہو، مال و دولت، معیشت، اولاد، کاروبار کی منفعت، کاروبار کو بڑھانا، ترقی دینا، کسی بھی حوالے سے کوئی بھی کام جب بندہ کرتا ہے تو اس کی اہمیت اس کے پیش نظر ہوتی ہے، اور اگر اس کے پیش نظر اہمیت ہو تو وہ اس میں اپنی جان بھی لگاتا ہے، وقت بھی لگاتا ہے، محنت بھی کرتا ہے، قربانی بھی دیتا ہے، نیند کم کرنا پڑے تو کر دیتا ہے،
آرام کم کرنا پڑے کر دیتا ہے، اولاد کو چھوڑ کر کہیں جانا پڑے تو چھوڑ دیتا ہے، گھر سے باہر رات گزارنا پڑے تو گزار لیتا ہے۔ اس سے کوئی پوچھ لے کہ جناب یہ کیا، آپ تو گھر کی چار دیواری سے نکلتے نہیں تھے، آپ تو مخملی بستروں پر سونے کے عادی تھے، آپ کی نیند تو پوری ہوتی نہیں تھی، آپ تو راحت و آرام کے رسیا تھے، آج کیا بنا کہ آج آپ شہر بشہر کوچہ بکوچہ پھر بھی رہے ہیں، راتوں کی نیند بھی قربان کرتے ہیں، بیوی بچوں سے الگ ہونا بھی گوارا کر رہے ہیں، یہ سب کچھ کرتے ہیں؟ تو جواب یہ آتا ہے جی ہاں، ذمہ داریاں ایسی ہیں، فرائض مجھ پر ایسے ہیں، بچوں کو سنبھالنا، معاشرت میں اور معیشت اپنی بہتر کرنا، اپنے آپ کو معاشرت کے اندر اور معاشرے کے اندر مستحکم کرنا، اپنے بچوں کو بہتر مستقبل دینا، اپنے بچوں کے لیے آگے مستقبل کے لیے بہتر منصوبہ بندی کرنا، اپنے گھر والوں کو سہولت دینا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ اگر آج میں تھوڑی سی قربانی دوں گا تو کل ان کی زندگی راحت بھری ہوگی، مجھے بھی سکون ہوگا، تو میں یہ سب کچھ گوارا کرتا ہوں۔ میں عرض یہ کرتا ہوں جی ہاں، ایک یہ زندگی ہے اور ایک زندگی اور ہے۔ ایک یہ زندگی ہے کہ جو 2-4 دن اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے، اور ایک وہ زندگی ہے جو عبدالآباد کی ہے، نہ ختم ہونے والی۔ ایک وہ زندگی ہے جس کی انتہا کوئی نہیں، ابتدا ہے۔ ایک وہ زندگی ہے جو ہمیشہ ہمیش کے لیے ہوگی، اور پھر اس میں عمل کو کوئی دخل نہیں ہوگا۔ وہاں جو کچھ کر کے جائیں گے اس کے مطابق سب کچھ ملے گا۔ وہاں نئے سرے سے جد و جہد نہیں کرنا ہوگی، نئی محنت نہیں کرنا ہوگی، نئے طریقے سے منصوبہ بندیاں نہیں کرنا پڑیں گی، بلکہ جو کچھ کر کے گئے اس کے بدلے میں اللہ فرما دیں گے کہ آؤ، یہ ہے تمہارا بدلہ، یہ ہے تمہاری جزا جو تم دنیا میں کر کے آئے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو دنیا میں بو کے آئے ہو جاؤ اپنی فصل کو کاٹ لو۔ اب وہاں پر یہ نہیں ہوگا، تو اس چند روزہ زندگی جس کے اگلے لمحے کا نہ اپنا پتہ، نہ اپنی اولاد کا پتہ، نہ اگلے دن کا پتہ۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت۔ کل کیا کمانا ہے تم نہیں جانتے، کہاں مرنا ہے تمہیں نہیں پتا۔ کل کماؤ گے کیا تم نہیں جانتے، کتنا کماؤ گے تمہیں نہیں پتا، کتنا آئے گا تم نہیں جانتے، اور کہاں تمہاری روح نکل جائے۔ بھاگنا چاہو گے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، جائے جتنی مرضی گھاٹیوں میں چلے جاؤ، جہاں مرضی دوڑ لگا لو، تمہیں موت دبوچ لے گی اور کہہ دے گی کہ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ مرنا تو ہے، اور مرنے سے پہلے وقت کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے، نہ زندگی کا پتہ، نہ اگلے لمحے کا پتہ۔ اسی طرح میں سوال یہ کروں کہ پھر اس زندگی کے لیے تو میرے سامنے ہے، مجھے احساس ہے کہ مجھے سونے، آرام کرنے، کھانے پینے کی چاہیے، میرے بچوں کو چاہیے۔ آگے کی زندگی جو ہمیشہ ہمیش کی ہے، اس کے لیے میں نے اپنے اور اپنے بچوں اور اپنے گھر والوں کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اگلے گھر کے لیے میں نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ قبر کی تیاری میں نے کیا کر لی؟ آخرت کی تیاری میں نے کیا کر لی؟ رب ذوالجلال نے فرمایا 2 کام تم کرو، 2 قدم تم اٹھاؤ، تیسرا قدم تمہارا جنت میں ہوگا۔ ہم نے کیا وہ 2 قدم اٹھائے ہیں؟ وہ 2 قدم وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ۔ 2 قدم، پہلا
کہ اپنے رب کے آگے کھڑے ہونا ہے، اس دن سے میں ڈرا کہ میں اپنے رب کے سامنے کس طرح پیش ہوں گا، کون سا عمل لے کے جاؤں گا، کس عمل کی بدولت میں اللہ کے حضور سامنا کر سکوں گا۔ میرے اعمال، میری زندگی کے شب و روز، میری اعمال کی ترتیب، میری رزق کی ترتیب، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ، اور دوسرا قدم ہے اپنی خواہشات نفسانی کو روکنا۔ میرے دل نے کہا یہ کر، میں نے کر لیا، دل نے کہا یہ کر، نہ کر، نہیں کیا۔ ایمان اور روح تڑپ کر کہتے رہے یہ کام نہ کر، نفس نے کہا کر، میں نے ایمان اور روح کی بات کو چھوڑ دیا اور اپنے نفس کی پیروی میں لگ گیا۔ میرے نفس نے کہا رات و آرام بڑا پیارا ہے، رات کو سو جا، میں سو گیا۔ دل نے تڑپ کر کہا رب کے آگے جھکا نہیں، رات کی نماز پڑھی نہیں، موت آ گئی تو کیا کرے گا؟ تو نفس سلا دیتا ہے، آنکھ کھلے گی پڑھ لوں گا، نفس کی مان لی اور اپنے رب کی بات کو بھلا دیا۔ روح نے کہا بے چین ہو کر کہ میری غذا مجھے چاہیے، جسم بغیر غذا کے نہیں چلتا، تڑپتا نہیں ہے، حرکت میں نہیں آتا، تو چاہتا ہے نیک بن تو مجھے بھی غذا دے، روحانیت کو طاقتور بنا تاکہ تیری عبادات پر دل لگے، نیکی پر دل لگے، قرآن پر دل لگے، نیکی کے کاموں پر لگے۔ تو نے غذا دینے کی بجائے اس کو اور بھوکا پیاسا رکھا۔ نماز کا وقت آیا، غذا کا وقت تھا، تو نے نماز چھوڑ دی۔ تلاوت کا وقت آیا، روح کی غذا کا وقت تھا، تو نے تلاوت چھوڑ دی۔ غذا کے وقت صبح چڑیاں چہچہا کر، پرندے چہچہا کر اللہ کی تسبیحات کر رہے، تو نے سوتے ہوئے وقت گزار کر نفس کو خوش کیا، روح کو غذا نہ دی، اور پھر کہتا ہو کہ میرا نماز کو دل نہیں کرتا، میرا ذکر پہ دل نہیں لگتا، میرا نیکی کے کاموں پہ دل نہیں لگتا، میرے اندر غفلت ہے۔ غفلت کیوں نہ ہو، جسم میں طاقت بھرتا ہے کھا کر، تیرا جسم حرکت کرتا ہے، روح کو غذا دیتا ہے کہ تیری روح تجھے حرکت پر مجبور کرے۔ تو نے روح کو کتنی غذا دی، تو نے روح کا کتنا خیال کیا، تو نے روح کے معاملات کو کس حد تک چلایا، دیکھا، اپنایا۔ روح کے معاملے میں تو نے سستی دکھائی، روح کے معاملے میں تو نے اپنے آپ کو اس طرف متوجہ ہی نہیں کیا۔ 2 قدم اٹھانے تھے، خواہشات نفسانی سے روکنا تھا کہ دل چاہتا ہے، نفس چاہتا ہے گناہ کروں، اور رب کی پکڑ سے ڈرتے ہوئے گناہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ، کہ میں رب کے سامنے کیا منہ لے کے جاؤں گا، میرے دامن میں تو پہلے کچھ نہیں ہے، نیکیاں نہیں کرتا تو گناہ کیوں کرتا ہوں، میں تو گناہ میں پڑتا جا رہا ہوں، دھوکہ دیتا ہوں، جھوٹ بولتا ہوں، خیانت کرتا ہوں، ملاوٹ کرتا ہوں، لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ مارتا ہوں، لوگوں کی غیبتیں کرتا ہوں، لوگوں پر تانے لگاتا ہوں، لوگوں کو تجسس اور جاسوسی کر کے ان کے عیب ڈھونڈتا ہوں، ہر ایک کی برائیاں کر کے اپنے من کو بھرتا ہوں۔ کبھی ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا کہ جب میرے لبوں پر غیر کی غیبت آتی ہے، دوسرے کا تانا آتا ہے، دوسرے کی تنقیص آتی ہے، دوسرے کے بارے میں تان و تشنیع کرتا ہوں، تو میرے کیے کرائے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اور میرے رب نے پہلے فرمایا لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم من یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو، لا تجسسوا، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کیا کرو، تان و تشنیع نہ دیا کرو، لا لعان ولا تعان، مومن نہ تانے دینے والا ہے، نہ مومن لعنت دیتا ہے، نہ مومن کسی پر غصہ کرتا ہے۔ مومن تو حلیم ہونا چاہیے، مومن بردبار ہونا چاہیے، مومن کو حلیم متبع ہونا چاہیے، مومن کو بردباری کے ساتھ معاف کر دینے والا ہونا چاہیے، بدلہ لینے کی بجائے بدلے کی معافی کی ہمت ہونی چاہیے۔ میرے اندر یہ سارے جذبات سرد ہو گئے، آج ہے ہی نہیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ 2 قدم اٹھے نہیں ہیں اور کہتا یہ ہوں کہ مجھے جنت مل جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب کرتے۔ اللہ نے کہا 2 قدم اٹھا لو، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تیسرا قدم تمہارا جنت میں ہوگا۔ 2 قدم تم نے اٹھانے ہیں۔ اب یہ 2 قدم اٹھائیں کیسے؟ اعمال پلے کیا ہیں؟ اعمال بھی نہیں، اعمال کی محنت بھی نہیں،
اور اعمال کی محنت کب آتی ہے، اعمال کی محبت کب لگتی ہے؟ جب اعمال والوں سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ کام سے محبت ہوئی تو کام میں دل لگا، نکل کھڑے ہوئے راتوں کو۔ کام میں محبت پیدا ہوئی تو دکان صبح کھل جاتی ہے۔ دکان سے محبت ہے، راتوں کو سونے کا عادی تھا، صبح اٹھ گیا۔ دکان سے محبت ہے، کاروبار سے محبت ہے، سفر برداشت کر لیتا ہے۔ اور جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اس میں ماہر ہے، اس کے پاس جا کر سیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اگر دین اور اعمال سے محبت ہے تو میں نے اعمال کے لیے ان لوگوں سے محبت کی، اعمال والوں کے ساتھ محبت کی، یا جو سرچشمہ تھے اعمال کا وہ ہیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا میری محبت کا محور و مرکز آمنہ کے لال سلم کی ذات ہے؟ میرے طرز عمل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے؟ میری محبتیں ہیں دعوے میں کہ میں آقا دو عالم کا امتی ہوں اور محبت مصطفیٰ رکھتا ہوں؟ میرا دعویٰ ہے یہ کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ چاہتا ہوں۔ ارے جس کو سب سے زیادہ چاہا جائے تو اس کے ساتھ وفا کی جاتی ہے یا بے وفائی کی جاتی ہے؟ جسے سب سے زیادہ چاہا جائے تو اس کی عادات و اطوار کو اپنایا جاتا ہے یا چھوڑ دیا جاتا ہے؟ جس سے سب سے زیادہ محبت کی جائے اس کے نقش پا پہ چلا جاتا ہے یا ان کے قدموں کو چھوڑ کر غیروں کے پیچھے بھاگا جاتا ہے؟ یا جس سے محبت ہو تو اس کی عزت و حرمت کی حفاظت کے لیے جان قربان کی جاتی ہے یا جان بچا کر گھروں میں بیٹھ کر جو مرضی کھلواڑ کرتا رہے نبی رحمت کی حرمت آپ کی ناموس کے ساتھ، اور میں تماشا بن کے یہ کہتا رہوں تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ، تو کیوں کسی کے چکر میں پڑتا ہے؟ چھوڑو مولانا، جو کرتا ہے کرنے دو، جو بھونکتا ہے بھونکنے دو۔ اپنی زبان گندی کر رہا ہے، ہاں اپنی زبان گندی کرتا تھا جب مجھے گالی دے رہا تھا، میری ماں کو گالی دیتا تھا، زبان اپنی گندی کرتا تھا۔ میں تیش میں آ کے کیوں لڑنے چلا گیا؟ کیوں میں نے اس کو گالیاں دی؟ کیوں میں نے اس کے گریبان کو پکڑا؟ میرے باپ کو گالی دی، زبان اس کی گندی ہوئی۔ میری ماں کو گالی دی، زبان اس کی گندی ہوئی۔ میری بہن کی عزت پہ حملہ کیا، زبان اس کی گندی ہوئی۔ تو میں کیوں تیش میں آ کر باہر نکلا؟ میں نے کیوں اس کا گریبان پکڑا؟ میں نے کیوں اس کو تھپڑ مارے؟ میں نے کیوں اس کا بائیکاٹ کیا؟ میں نے کیوں اس کے ساتھ بولنا چھوڑ دیا؟ اس لیے کہ یہ میری عزت کا مسئلہ ہے۔ یہاں مجھے یہ مسئلہ کوئی نہیں سمجھاتا کہ جناب تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی زبان گندی۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ازواج مطہرات، صحابہ، قرآن، دین، یہ نعوذ باللہ لاوارث ہیں کہ جو مرضی بھونکتا رہے اور مجھے کہا جائے، درس یہ دیا جائے کہ جناب اپنی زبان گندی کر رہا ہے۔ میرا ایمان کہاں گیا؟ میرا ایمان کہاں کھڑا ہے؟ میں اپنے آقا سے محبت کرتا ہوں تو ان کے بارے میں سنتا کیسے ہوں؟ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کو جانتا ہوں، اس کے طریقہ واردات کو جانتا ہوں، تو پھر اپنے مسلمان بھائی کو اس کے چنگل سے بچانے کی محنت کیوں نہیں کرتا؟ میں جب اپنی اولاد کو دیکھتا ہوں جلتے ہوئے کنویں کی طرف جا رہا ہو، کوئی اندھا ہو یا اولاد ہو، تو میں دوڑ کے جاتا ہوں اور اسے پکڑ لیتا ہوں کہ کہیں اسحاق کے کنویں میں جل کر راکھ نہ ہو جائے۔ اندھا ہے تو میں بھاگ کے پکڑتا ہوں، اسے دکھائی نہیں دے رہا، مجھے دکھائی دیتا ہے، اس کھائی میں گر کر جل نہ جائے۔ تو جب وہ کفر کی کھائیوں میں گر رہا ہوتا ہے اور میری آنکھ کھلی ہوتی ہے، میں جانتا ہوں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ قادیانیت دجل و فریب کا نام ہے، قادیانیت حضور کے باغیوں کا ٹولہ ہے، قادیانیت غداروں کا ٹولہ ہے، قادیانیت حضور کے دشمنوں کا ٹولہ ہے، قادیانیت ایمان اور ختم نبوت کے ڈاکوؤں کا ٹولہ ہے۔ ان کے ساتھ چلنے والا خدا کی قسم رب کی رحمت سے محروم ہوتا ہے، حضور اقدس کی شفاعت سے محروم ہو جاتا ہے، دین سے دور ہوتا ہے، قبر گندی کر رہا ہے، قبر کی کھائیوں میں گر رہا ہے، جہنم کی وادیوں میں جا رہا ہے۔ میرا ایمان مجھے کیوں نہیں کہتا او ظاہری آگ سے بچانے والے اپنے مسلمان بھائی کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے قدم کیوں نہیں اٹھا رہا؟ میں کیوں سویا ہوتا ہوں؟ جس کو کہو کہتا میرا کیا کام، ماشاءاللہ اللہ ماشاءاللہ جو لگے ہیں یہ ٹھیک ہے۔ ہر کام کا احساس ہے، ایمان کا احساس کہاں چلا گیا؟ مومن کا احساس کہاں چلا گیا؟ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ کجسد واحد، اے مسلمانوں تم ایک جسم کی مانند ہو، اشتکا عینہ اشتکا کلہ،
اگر جس طرح جسم میں ایک آنکھ کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا وجود تکلیف محسوس کرتا ہے، اگر کہیں کسی ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو تم میں سے ہر ایک کو تکلیف محسوس کرنی چاہیے۔ آج پوچھو ان سے جا کے جن کے ایمان لٹ گئے ہیں، جو قادیانیت کے چنگل میں چلے گئے۔ آپ کے بھلوال کے بھی کئی نوجوان تھے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، کلمہ مسلمانوں والا پڑھا، اذان مسلمانوں والی دی گئی، تھوڑے بڑے ہوئے قادیانیوں نے گھیرا اور آج اگلی نسل قادیانی بنی ہوئی۔ اللہ نہیں پوچھے گا ہم سے؟ قادیانیت کے ساتھ دوستی، کہا جائے جناب یہ کیا، کہتا میرا پڑوسی ہے، مسئلے عجیب عجیب، میرا پڑوسی ہے، کیا جی میرا پڑوسی ہے اور پڑوسی کے بڑے حقوق ہیں۔ واہ، حقوق تجھے پڑوسی کے یاد آئے اور نبی کا حق تجھے یاد ہی نہیں؟ کس پڑوسی کے حقوق ہیں؟ ارے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باغی تیرا پڑوسی بن جائے تو کیا شریعت کہتی ہے اس کے حقوق کا خیال کر، اس کے ساتھ دوستی رکھ، اس کے ساتھ کھانا پینا شروع کر۔ قادیانی تیری دکان کے ساتھ دکان بنا لے تو تو کہ میرا پڑوسی ہے اور مجھے اس کا خیال کرنا ہے، یہ میرا پڑوسی ہے میں کھاؤں گا پیوں گا۔ کہاں لکھا ہے یہ؟ کون سا مفتی فتویٰ دیتا ہے یہ کہ ایسے پڑوسی کا خیال کرنا لازم اور ضروری ہے؟ جو محمد الرسول اللہ کا باغی ہو، جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ڈاکو ہو، اس کا کام صرف یہ ہو کہ وہ مسلمان کو پھیرے اور مسلمان کو بتائے تو مجھے گالی دیتا ہے، یہ تیرا بھائی میرے ساتھ بیٹھا ہے، تو مجھے کہتا ہے میں کافر و زندیق اور مرتد ہوں، تیرا بھائی میرے ساتھ کھاتا پیتا ہے، یہ میرے ساتھ لین دین کرتا ہے، یہ کاروبار کرتا ہے۔ مسلمان تو کہاں کھڑا ہے؟ وہ تصویریں بناتا ہے، وہ دکھاتا ہے لوگوں تم سارے جو مرضی کرتے رہو، جب تک تمہارے اندر کے لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں ہمارا کوئی کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا۔ ہمیں تو اپنوں نے مارا ہے، گھروں میں کہاں دم تھا، کشتی میری وہیں ڈوبی جہاں پانی کم تھا۔ قادیانیوں سے لڑنا آسان تھا، اپنوں سے کیسے لڑے؟ کس کس کو سمجھائیں، کس کس کو بتائے؟ اور محمد الرسول اللہ کے دیوانے، او آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، خدا کا واسطہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور وفا کا رشتہ قائم کر لے۔ خدا کا واسطہ قادیانیوں سے لین دین تعلق چھوڑ دے، سلام دعا نہ کر، اور دیکھ کس طرح قادیانی مسلمانوں کو گمراہ کرتے پھر رہے ہیں، کس طرح محنت کرتے پھر رہے ہیں، کس طرح آج قادیانیت کو سمجھنا کیسے ہے؟ سمجھ ہی نہیں۔ سوال کر دو تو کہتے کیا ہیں کہ جناب قادیانی ہیں کافر، یہودی بھی کافر، عیسائی بھی کافر، ہندو بھی کافر، تو سارے کافر ہیں تو سلوک ایک جیسا ہونا چاہیے، ان کے ساتھ آپ اتنی شدت نہیں کرتے، ان کی مصنوعات کی بات نہیں کرتے، ان سے کہتے مصنوعات کا بائیکاٹ کرو۔ ہاں، میں اپنی طرف سے کہوں تو میں مجرم ہوں، میں کہوں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے صرف علماء کہیں تو ہم مجرم ہیں، لیکن کیا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ نہیں ہے کہ ہم نے حدیثوں سے آنکھیں بند کر لی ہیں؟ کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا عام کافروں سے لین دین تجارت کر سکتے ہو لیکن مرتد اور زندیق سے لین دین تجارت کاروبار خوشی غمی میں شریک ہونا حرام؟ حدیثوں کو ذخیرے کو کھنگال ڈالیے، کوئی ایک آدمی لائیے آج سے بہت عرصہ پہلے، کم و بیش 25-30 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا، 40 سال سے، ایک فتویٰ لکھوایا گیا مولانا مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے قادیانیوں کے ساتھ بائیکاٹ کے حوالے سے۔ اس فتوے کو لے کر پورے ملک کے تمام مسالک کے علماء کے پاس پیش کیا گیا، تمام مسالک کے علماء جس میں ہر مسلک کے عالم، ہر مسلک کے بڑے لوگوں نے اس فتوے پر سائن کیے، فتویٰ دیا اور یہ لکھا کہ قادیانیوں اور ان کی مصنوعات اور ان کے ساتھ لین دین رکھنا کرنا مکمل حرام ہے۔ آج بھی فتویٰ موجود، آج بھی میرے پاس اس کے بعد نئی تحقیق ہوئی، نئی تحقیق تقریباً آج سے 8 سال پہلے مرکز سراجیہ لاہور کی طرف سے مفتی صاحب کی ذمہ داریاں لگیں، کراچی سے لے کر خیبر تک قادیانیوں کے بائیکاٹ کا متفقہ فتویٰ، اتنی موٹی کتاب، رب محمد کی قسم تمام مسالک کے علماء کے پاس وہی فتویٰ لے کر دوبارہ جایا گیا، نئے اور تازہ فتوے تمام دارالعلوم کے، تمام مدارس دینیہ،
چاہے مسلک کے دیوبند کے، اہل حدیث کے، بریلی کے، حتیٰ کہ جماعت اسلامی، شیعہ، جتنے مسالک کے تھے تمام مسالک والوں سے فتوے لیے گئے، اور اس کے بعد بڑے بڑے سیاسی زعماء، بڑے بڑے قائدین، ان تمام کے جو مذہبی حوالے سے تھے، ان تمام کے فتاوی جات، ان کی تحریرات وہ مکمل کر کے پوری کتاب چھپی، قادیانیوں کے مکمل بائیکاٹ کا فتویٰ۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی ہمارے مسلک کا دکھاؤ، میرے پاس آؤ، کتاب موجود ہے، میں دکھانے کے لیے تیار ہوں، کسی بھی مسلک کا آدمی۔ اور پھر بھی کوئی یہ کہے مصلحتوں کی بنیاد پہ کہ کوئی نہیں تجارت کرتے رہو، کوئی نہیں لین دین کرتے رہو، کوئی نہیں کھاتے پیتے رہو، تو کل آمنہ کے لال کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ حضور نے پوچھ لیا، او میرے ساتھ محبت کے دعوے کرنے والے، ادھر میرے ساتھ محبت کے دعوے اور ادھر میرے دشمنوں کے ساتھ تعلقات، ادھر میرے باغیوں کے ساتھ معاملات، ادھر قادیانیوں کے ساتھ کھانے پینے کے چکر۔ آج کورس پڑھا رہا ہوں میں 20 دن کا ایک جگہ پر، مسلسل روزانہ سبق ہوتا ہے۔ آج کے سبق میں ایک واقعہ لکھا تھا، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ خاتم المحدثین آخری دفعہ جمعہ پڑھانے کے لیے آئے، شدید بیمار، بواسیر کی شدید تکلیف، چل نہیں سکتے، اور بہاولپور کے سفر کا ارادہ کر لیا۔ جانے سے پہلے جب پہنچے، ابھی پاکستان بنا نہیں تھا، 1935 کی بات ہے، تو وہاں پہ آئے تو لوگوں نے کہا حضرت آپ جا رہے ہیں، آپ کے پاس تو حالات بھی نہیں، بیماری بھی شدید، تو رو پڑے، فرمانے لگے میں نے سوچا دیکھا کہ میرے پلے تو کچھ بھی نہیں ہے، ساری زندگی حدیث پڑھائی، جنہیں چلتی پھرتی لائبریری کہا جاتا تھا، جو بڑے بڑے شیوخ جتنے بھی اس وقت تھے سب کے استاد حدیث کے، جتنی سندات حدیث چلتی ہیں ساری وہاں تک پہنچتی ہیں۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، اس مجلس میں بڑے بڑے علماء بیٹھے تھے، شاہ جی آئے ممبر پہ اور آ کر فرمانے لگے کہ میں نے ڈھابیل جانا تھا، سبق پڑھانے تھے، شدید بواسیر کی تکلیف ہے، لیکن بہاولپور سے وہاں پر ایک لڑکی مسلمان غلام عائشہ، اس کا نکاح ہوا ایک مسلمان آدمی سے، عبد الرزاق سے، وہ عبد الرزاق بعد میں قادیانی ہو گیا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی، اس لڑکی نے عدالت میں، انگریز کے دور میں عدالت میں مقدمہ کر دیا اور کہا میں مسلمان ہوں، محمد الرسول اللہ کی امتی ہوں، اور یہ شخص قادیانی ہو چکا، یہ نئے جھوٹے مدعی کا پیروکار بن گیا، اس سے میرا نکاح ٹوٹ چکا ہے، میں اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی۔ اس نے مقدمہ کر دیا کہ میں نے رخصتی پر لے کے جانا ہے، عدالت میں مقدمہ چلا، دونوں کو عدالت نے بلایا، آؤ مقدمات پیش کرو، اپنے اپنے دلائل دو، سارے دلائل دینے لگے۔ خلیفہ غلام محمد دین پوری رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے اکابر اس وقت سارے عدالت میں موجود، این اس وقت خط بھیجا گیا حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو کہ آپ کا مطالعہ ہے، آپ کی وسیع کتب کا نظر میں ہے، ہر حوالہ آپ کو یاد ہے، خدا را آ کر گواہی دیجئے، عدالت میں آئیے۔ شاہ جی کے پاس بیماری کے باوجود پالکی میں ڈالا گیا، شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ پالکی میں لائے گئے، عدالت میں پالکی پہ لیٹ کر جج کے سامنے گواہی دی۔ جلال الدین شمس قادیانیوں کے وکیل نے آگے آ کر بات کی، مسلم الثبوت کی عبارت پیش کی، علامہ انور شاہ کشمیری کھڑے ہوئے، فرمایا تو دجل سے کام لیتا ہے، پوری عبارت پڑھ، تو نے صفحہ غلط بولا، عبارت غلط بولی، سیاق و سباق یہ ہے، آج سے 35 سال پہلے یہ کتاب میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھی تھی۔ سبحان اللہ۔ حوالہ دیا، جج حیران، آخرکار نواب کو بلایا گیا، انگریز نے نواب آف بہاولپور پر دباؤ ڈالا کہ جج کو کہو فیصلہ قادیانیوں کے حق میں کرنا ہے۔ عدالت کے جج کو بلایا گیا، نواب گیا اور رو کے کہنے لگا جج صاحب میرے پلے کچھ نہیں، میں تمہیں دباؤ نہیں دوں گا، چاہے مجھے کچھ بھی ہو جائے، خدا کا واسطہ جو سچ ہو محمد عربی کا غلام بن کر فیصلہ کرنا۔ سبحان اللہ۔ جج اکبر تھا، اکبر نامی جج کے پاس مقدمہ چلا، مقدمہ چلتے چلتے یہی علامہ انور شاہ کشمیری نے ایک بار پھر اس جلال الدین شمس کو بلا کر کٹہرے میں کھڑا کیا، اور کھڑا کر کے جب نہیں مان رہا تھا، جلال میں آ کر فرمانے لگے جلال الدین ادھر آ، اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پہ رکھ، خدا کی قسم میں یہیں عدالت میں کھڑے کھڑے تجھے جہنم میں مرزا قادیانی جلتا دکھا دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔
वो कहने लगा शोभदा है, नहीं माना, भाग गया। अपने साथी आए, आकर कहने लगे शाह जी इतनी बड़ी बात कर दी, इतनी बड़ी बात, अगर वो आकर हाथ रख देता तो फिर। शाह जी ने फरमाया पगलो तुम क्या समझ रहे थे, उस वक्त अनवर शाह बोल रहा था, उस वक्त मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का गुलाम बोल रहा था, खत्म नबुव्वत का चौकीदार बोल रहा था। और मुझे कसम है पैदा करने वाले रब की, अल्लाह रब्बुल इज्जत कभी हुजूर के गुलाम और खत्म नबुव्वत के चौकीदार को कहीं रुसवा और जलील नहीं करते। ये अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी खड़े हुए और फिर रो कर कहने लगे सारी जिंदगी बहुत कुछ पढ़ाया है, बहुत कुछ पढ़ाया है, लेकिन सारा देखा तो लगा कि पल्ले कुछ भी नहीं, ये एक अमल कर लूं अल्लाह निजात का जरिया बना देगा, मैं खत्म नबुव्वत की शहादत देने जाऊं। मौलाना अब्दुल रहीम शागिर्द थे, खड़े हुए रो पड़े, आओ बुका से चीखे, मजमे आम में कहने लगे बहुत कुछ कहकर हजरत ये हजरत ये हजरत ये, और फरमाने लगे कि अगर हजरत ये फरमाते हैं तो हम देखें हमारे पल्ले क्या है, हमारे दामन में क्या नेकियां हैं, हमने कितनी नेकियां इकट्ठी कर रखी हैं। तो फिर अल्लामा अनवर शाह ने उसे रोका और फरमाने लगे मेरे शागिर्द ने मेरे बारे में बड़ी बातें कर दी, बहुत बातें कर दी, बहुत बातें कर दी, मैं ऐसा नहीं हूं। रब्बे मोहम्मद की कसम, अगर हम हुजूर की खत्म नबुव्वत का काम नहीं करते तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबुव्वत का, तो गली का कुत्ता हमसे बेहतर है, गली का कुत्ता हमसे बेहतर। शाह जी ये कैसे? फरमाया इसलिए कि कुत्ते को 2 वक्त की रोटी मालिक देता है, 2 रोटियां खाता है और मालिक के पांव के गिर्द घूमता रहता है। कोई बात आए तो मालिक से पहले भाग कर आगे आता है, मालिक की तरफ कोई बड़े भौंकता है तो उसे काटता है, उसको मालिक की तरफ नहीं आने देता। गोली भी चले तो पहले अपने सीने पे खाता है, डंडे पहले खुद खाता है, अपने मालिक तक किसी को पहुंचने नहीं देता। हमें तो सब कुछ मिला हुजूर के सदके है, हमें तो सब कुछ मिला हुजूर के सदके है। हम अगर हुजूर से वफा नहीं करते, आज जो दिल चाहता है भौंकता है, हम तो कुत्ते से भी गए गुजरे कि हम हुजूर की खत्म नबुव्वत और नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं होते। हमारे गलियों में मोहल्लों में कादियानियत दंदनाती फिरती है, कादियानियत लिटरेचर बांटती है, कादियानियत जगह जगह आती है, हमारे अपनों के साथ बैठती है, हमारे लोग शैजान बेचते हैं। मैं हैरान होता हूं चंद टकों के लिए, चंद टकों के लिए ये पैसा शैजान में ज्यादा मिलता है। वो आकर कह देते हैं ड्यू पे ले लो, जब दिल चाहे पैसे दे देना, फिर दे देना, ना दिए तो कोई हरज नहीं। एक भेरे वालों ने तहरीक शुरू की, कल मैं भेरे बयान पे था रात को, उन्होंने अपनी कारगुजारी सुनाई, रात को बयान से फारिग हुए, मेरे साथ अब्दुल्ला भी था, बल्कि ये भी असद भी था। वो बता रहे थे, कहते हमने जब वहां पर तहरीक की, दुकानदार ने रोका, कादियानी आए, कहने लगे साल बाद पैसे देना, उसने कहा नहीं ले जाओ, फिर आए, कहने लगा पैसे न देना, हमारी तशहीर के लिए हमारी ये सारी प्रोडक्ट रखो। जान माल कुर्बान क्यों? झूठे के लिए। आज मेरा मुसलमान चंद रुपए के लिए शैजान छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हम मिन्नतें करते हैं जाकर दुकानों पे कि खुदा का वास्ता शैजान न बेच, कुछ और बेच ले, शैजान न इस्तेमाल कर, कुछ और कर ले। हर चीज मुतबादल मौजूद है। शैजान का टमाटो केचप को जरूरी तो नहीं, शैजान की बोतल कोई ज़रूरी तो नहीं, शैजान का जूस कोई ज़रूरी तो नहीं, प्योराल कोई ज़रूरी तो नहीं, परान की बोतलें पीनी ज़रूरी तो नहीं, जायका घी कोई ज़रूरी तो नहीं। आ मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम बन जा, अल्लाह के नबी सल्लम से वफा करते हुए कह दे या रसूल अल्लाह जो आपका नहीं वो मेरा नहीं, मैं हुजूर आपके दुश्मन के साथ लेन देन और मामलात नहीं रखूँगा। फिर देख खुदा क्या करता है। दौलत का मालिक तो वो है, रिज़्क़ का मालिक तो वो है, लेकिन आज हमारे अंदर हौसले नहीं। खत्म नबुव्वत के महाज पर खड़े होने के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। इन हजरात ने दी, यहीं पर नहीं। अलकाजी एहसान अहमद शुजाबादी को देख लीजिए, जेल में है, जेल में है, वालिद फौत हो गए। आकर कहा गया काजी साहब जनाजा पढ़ने जाना है। जी जनाजा पढ़ने तो जाना है। फर्म कहने लगे अच्छा इस कागज पे साइन कर दो, कागज पे साइन कर दो, जाओ वालिद का जनाजा पढ़ाओ। फरमाया क्या लिखा है? लिखा था कि आज के बाद हुजूर की खत्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ का काम नहीं करूँगा, तारीख़ तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबुव्वत का काम नहीं करूँगा। काज़ी एहसान अहमद ने परे फेंक कर कहा
ارے کروڑوں باپ قربان محمد الرسول اللہ کی ناموس پر جنازہ نہ پڑا تو کیا ہوگا؟ اگر آج سائن کر دیے کل حضور کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ آج مجھے چھوٹے چھوٹی میں اپنے پڑوسی کو کیا منہ دکھاؤں؟ میں اپنے محلے والے کو کیا دکھاؤں گا؟ کل حضور کو کیا منہ دکھائیں گے؟ آج اگر ختم نبوت کے تحفظ کے کام کے لیے قدم نہ بڑھایا، آج انہی میں رہے۔ آؤ، ایک کاز ہے ختم نبوت کا، ہر کاز والا اپنے کاز پہ چلو، لیکن کیا حضور کی ذات سے بڑھ کر کوئی کاز ہو تو مجھے بتاؤ۔ کسی کا مخالف نہیں ہوں میں، ہر کاز اپنا مسلمان کا کاز ہے۔ شاعر کا کام ہمارا ہے، تحفظ ناموس صحابہ کا کام ہمارا ہے، تحفظ اہل بیت کا کام ہمارا ہے، شاعر اسلام کا کام ہمارا ہے، تبلیغ کا کام ہمارا ہے، دین کی محنت ہمارا ہے، سنتوں کی حفاظت ہمارا کام ہے، سب کرنے ہیں۔ ہر ایک پر اللہ نے ایک کاز لگایا ہے، لیکن یہ سارے کام ملے کس کے صدقے؟ ذات نبوت کے صدقے ملے۔ اگر حضور کی ذات نہ ہوتی تو پھر یہ سارے کام کہاں سے آتے؟ یہ سارے کام تو حضور سے نکلے۔ اگر حضور کی ذات پر حملہ ہو، خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، صحابہ کو دیکھ لیجئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ذات نبوت سے بڑھ کر کسی چیز کی تحفظ اور حفاظت نہیں کی۔ ذات نبوت کہ حضور ہیں تو سب کچھ ہے، اگر حضور نہیں، آج حضور کی ذات پر حملہ ہے، آج حضور کی ذات اور ختم نبوت پر ڈاکے ہیں۔ آج حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت سب سے پہلے پڑھ لیجئے تاریخ، جو اس وقت علامہ جمیل مصری بہت بڑے تاریخ کے محقق دان، پڑھ لیجئے، انہوں نے کہا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد یہود و نصارہ نے سب سے بڑھ کر جو سازش کی وہ عقیدہ ختم نبوت کے خلاف ایسے پلان اٹھائے، 13 جگہوں پر 11 جگہوں پر ایک ہی وقت میں جھوٹے مدعیان نبوت نے سر اٹھایا۔ 11 جگہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور سیدنا صدیق اکبر کو صحابہ کہہ رہے ہیں کہ اب حالت یہ ہے کہ مدینہ مردوں سے خالی ہے، مانعین زکوٰۃ کے خلاف بھی لشکر نہ بھیجو۔ اس کے باوجود سیدنا صدیق اکبر ان جھوٹے 11 مدعیان کے خلاف خدا کی قسم لشکر روانہ کرتے ہیں، سب کا قلع کما کرتے ہیں، حتیٰ کہ مسیلمہ کذاب کے خلاف صحابہ جب گئے، حضرت شرحبیل ابن حسنہ کی قیادت میں پہلا لشکر گیا، اپنی ہمت نہیں ہوئی، وہ 50,000 سے زیادہ، پھر ایک گھوڑا آیا، صدیق اکبر باہر نکلے ہیں، آنے والا نہیں جانتا امیر المومنین ہیں، صدیق اکبر کھڑے ہیں، کوئی خبر آئے، دور چوٹی پہ آیا گھوڑ سوار، اس کے پاس آئے، اس طرف سے آ رہے ہو جی، اچھا حالات تو بتاؤ، لگام پکڑی ہوئی ہے، اس نے بھی نہیں پہچانا امیر المومنین، انہوں نے بھی نہیں کہا، اور پھر چلتے چلتے سارے حالات لیے، جب آ کر لوگوں نے کہا امیر المومنین، وہ کانپ کے نیچے اترا، فرمایا نہیں تو حضور کی ختم نبوت کی حفاظت کرنے گیا تھا، میرا دل نہیں مانا تو گھوڑے سے نیچے اترے، بتا حالات کیا ہیں؟ حضرت وہاں کمک کی ضرورت ہے، دوسرا قافلہ بھیج دیا گیا، پھر تیسرا خالد ابن ولید آ رہے تھے، ادھر سے ان کو حکم دیا خالد فوراً وہاں پہ پہنچو، حضرت خالد ابن ولید پہنچے، اور وہاں پر پھر آخرکار مسیلمہ کذاب کے 40,000 لشکر کو تباہ و برباد کیا، 1200 صحابہ نے جام شہادت نوش کیا حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، 70 بدری صحابہ، 700 قراء اور حفاظ، اور سارے کیوں؟ یہ حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، کہ اگر آج ختم نبوت کا تحفظ نہ ہوا تو کل قیامت تک لوگ اسی طرح مختلف ہیلے کنڈوں سے دین کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیں گے۔ آج یہ جھوٹا مدعی قادیانی کتنے دجل و فریب کرتا ہے، کیسے دجل، خدا کی قسم آپ کو پتہ نہیں، آپ نے پڑھا نہیں، آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور رب محمد کی قسم اس کی کتابیں پڑھنے سے پہلے وضو کر کے بار بار درود شریف پڑھنا پڑتا ہے، اس کے پڑھنے کے بعد پتنی کتنی نحوست ہوتی ہے، بار بار استغفار اور درود شریف پڑھے پھر طبیعت بحال ہوتی ہے۔ اتنی گندگی اور غلاظت اس کی کتابوں میں، کوئی بکواس ایسا نہیں جو اس نے نہیں کیا، کوئی ہستی ایسی نہیں جس کو اس نے گالیاں نہیں دی، کوئی شاعر اسلام ایسا نہیں جس کی اس نے توہین نہیں کی، اور کوئی بکواسات، تضادات، جھوٹ، فریب، لیکن یہ سمجھ کیسے آئے گی؟ آج نوجوان پتہ نہیں، اس لیے کہ حضور سے محبت جڑتی نہیں، اعمال کی محبت پیدا ہوتی نہیں، اعمال تب آنے ہیں جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور عقیدت ہوگی۔
جب ان کی ذات سے جڑ جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو لوگ راہ پر میری چلیں گے تو ان کے لیے راستے میں بناؤں گا۔ تم چل کر تو دیکھو، ختم نبوت کے ماہ پر چلو تو صحیح، خدا کی قسم برکات کیسے استقبال کرتی ہیں، کس انداز سے اللہ کی رحمتیں آتی ہیں، اور کس انداز سے آپ کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ یہ نوجوان جتنے محنت کرتے ہیں ان سے پوچھو، بڑے بڑے باتیں ہوتی ہیں نا، ان کو پتہ نہیں ایڈ کہاں سے ملتی ہے، ان کو کس نے کھڑا کیا ہوا ہے؟ ہمیں اللہ نے کھڑا کیا ہوا ہے، یہ ڈیوٹی لگی ہے۔ اور چیلنج کر کے کہتا ہوں، جس دن ثابت ہو جائے کہ یہ کسی کے اشارے پہ تھے، جوتیاں آپ کی ہوں، چوک میں کھڑے کر کے مارنا، پھر گولی مار دینا۔ الحمدللہ اپنی جان مال وقت لگاتے ہیں سارے یہ نوجوان، ان کے لیے دعائیں کیا کرو۔ خدا کی قسم کوئی معمولی خرچہ نہیں ہوتا۔ یہ بیچارے روپیہ آج کل باہر نکلنا ہے نا، تو پھر اس سے پہلے سوچتے ہیں یار آج برگر کھائیں یا چندہ دے دیں، چل برگر رہنے دیتے ہیں، آج چندہ دے دیتے ہیں۔ آج یہ پروگرام آ رہا ہے، باہر سے مانگنا نہیں، لوگوں کے پاس جائیں گے، لوگ کہیں گے انہوں نے کاروبار بنا لیا، یہ چندے کے لیے کرتے ہیں، بازاروں میں نہیں جانا، چندہ نہ کرنا، اپنے مخصوص دوستوں سے مل لینا۔ یار پورا نہیں ہوتا اتنا بڑا خرچہ، ابھی یہ کورس کراؤ 2 دن، اکرام بھی کرنا ہے، مہمانوں کے آمد رفت کا خرچہ بھی دینا ہے، سارا کچھ کرنا ہے، چندہ نہیں مانگنا۔ پھر کیا کریں یار، جتنا خود دے سکتے ہو دو، اللہ سے مدد مانگو، اللہ دے گا۔ اور کئی دفعہ پچھلے پروگرام کے قرضہ رہتا ہے، پھر آگے چل پڑتے ہیں، پھر سارا سال اسی طرح چکی گھومتی رہتی ہے۔ اور جتنے چل رہے ہیں دور کے ڈھول سہانے، دور والوں کو نہیں پتا، جو لگے ہوئے ہیں انہیں پتہ ہے کہ کس طرح اپنے تن کے کپڑے بھی چھوڑ کرنا خدا کی قسم اس کام پہ لگانے پڑتے ہیں، جان مال رات دن۔ کوئی بتائے ہمیں، پورے بھلوال میں پروگرام کرتے ہیں، کوئی ایک بندہ آ کر کہہ دے کہ انہوں نے کبھی روٹی کا بھی مطالبہ کیا، پیسے تو بڑی دور کی بات، کہ کبھی یہ کہا کہ ہماری روٹی بنا کے رکھنا، کبھی یہ کہا کہ جناب ہم پروگرام پہ آ رہے ہیں، ہماری اتنی فیس ہوگی، 1000 2000 4000 بیان کا لیں گے، اگر کوئی مانگتا ہو تو اس پہ تھوک دینا، اگر کسی نے دیے ہوں تو مجمع میں کہے کبھی بھی کہ ہاں اس نے ہم سے مانگ کر پیسے لیے تھے فلاں پروگرام پہ، تو آپ ہمیں لعنت بھیجنا، اس لیے کہ ہم تو شکر کرتے ہیں کہ اللہ نے اس کام کے لیے قبول کیا ہے۔ الحمدللہ اللہ کہیں بھی لگا سکتا تھا، کہیں بھی کر سکتے تھے، ہم سارا دن ویلے جو مرضی کرتے، لیکن ان نوجوانوں کو راتیں گزرتی ہیں سڑکوں پہ، پروگرام کی محنت پہ، دن کو دکان چھوڑتے ہیں، محنت کرتے، میری ڈانٹ سنتے ہیں، دوستوں کے سامنے ہم شرمندہ کرتے ہیں، یار تو نے کام نہیں کیا، یار تو نہیں نکلتا، تو فلاں ہو گیا، تو سست ہو گیا، آپس میں لڑتے بھی ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، باتیں بھی بیچارے سنتے ہیں، لیکن اتنا پتہ ہے کہ اللہ حضور کی ختم نبوت کے ساتھ جوڑے رکھنا، کل اسی صدقے حضور کی نجات اور شفاعت نصیب فرما دینا، اور کچھ نہیں چاہتے۔ مرنا تو ہے، جان تو دینی ہے، اگر حضور کے کھاتے لگ گئے تو کیا ہو۔ نوجوانوں کے ایمان بچایا الحمدللہ، ان نوجوانوں کی محنت سے بلوال کے کونے کونے میں ختم نبوت کی آواز لگی الحمدللہ، ہر جگہ پر آواز پہنچی ان نوجوانوں کی، ان نوجوانوں نے ایک ایک نوجوان کو بتایا، کچھ بھی نہیں کیا تو الحمدللہ آنے والی بہت ساری نسل کا ایمان محفوظ کر لیا الحمدللہ۔ ان کو پتہ چل گیا قادیانیت کا، ان کو قادیانیت کے دجل و فریب سے نکالا، لیکن اب ڈھیلے ہو گئے۔ اگر ہم ڈھیلے ہو جائیں، ہمارے بہت سے پرانے ساتھی بیٹھے ہیں، جیالے نئے آئے آگے نکلے، بہت سے پرانے بیٹھے جو 1995 96 میں بھی میرے ساتھ تھے۔ جب میں بھلوال میں آیا تھا پہلی بار، اچھی طرح یاد ہے مجھے، تعلیم القرآن اکیڈمی غلہ منڈی بنائی تھی، غلہ منڈی اکیڈمی بنائی تھی اور ختم نبوت کا کام شروع کیا۔ پھر گردش زمانہ، حالات اپنے رخ پہ بدلے، پڑھائی، پھر لاہور چلا گیا، 20 سال بعد واپس پلٹا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اسی کام پہ لگا دیا، اور پھر نوجوان دیے، پرانے بھی آئے، ان کے آگے اولادیں بھی آ گئیں، اور اللہ نے ان کو بھی جوڑ دیا، اور نوجوان ڈھیر سارے جوڑ دیے۔ لیکن میں کہتا ہوں خدارا جو بیٹھے ہو، ورکر ہو، یار اپنے اندر سوچو، جو خصوصاً ورکنگ میں ہو، کہ اللہ نے آپ لوگوں کو چنا ہے، اللہ کی قسم ایک ایک کو چن کر لب حضور کی ختم نبوت کے لیے لایا ہے کہ یہ میرے نبی کے تحفظ کے لیے کام کرے، تو بھی چل، تو بھی چل۔ اللہ شکلیں نہیں دیکھتا، اللہ مال بھی نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تو دل کی طلب دیکھتا ہے۔
اللہ نے آپ کو چنا ہے تو آج نیت کرو کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چنا ہے تو ہم اس کے چناؤ پر پورا اتریں گے انشاءاللہ. ہم اس محنت کو اور تیز کریں گے انشاءاللہ, اور گھر گھر در در تک اس آواز کو پہنچائیں گے. اور یہ جو پروگرام ہم رکھتے ہیں, یہ جتنی باتیں میں نے کی, یہ ابھی آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئی. عدالتی فیصلے کیا ہیں, قادیانیوں کے بارے میں کیا ہے, 2 دن کے کورس میں بھی اتنا سمجھ نہیں آتا. مسلسل چلتے رہو گے تو سمجھ آئے گا, لیکن ان 2 دن کے کورس میں بہت سا نالج, بہت سی چیزیں آپ تمام دوستوں کو مل جائیں گی. یہ 2 دن ہم نے بڑی مشقت سے اکٹھے کیے. ہمیں پتہ ہے کتنے پاپڑ بیلے ہیں, آپ لوگوں کو اس کا ابھی تک اندازہ نہیں ہے. حضرت مولانا عزیز الرحمان ثانی صاحب مرکزی رہنما عالمی مجلس کے, ان کا ٹائم لیا ہے. حضرت مولانا توصیف احمد صاحب جنہوں نے وہاں پہلے سندھ کراچی میں تھے اور اس علاقے میں خدا کی قسم وہاں پہ نٹ ڈالی عدالتوں تک, اور فتنہ گوارشائی اور دیگر کو ایسا دبوچا. نوجوان ہیں, اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیتوں سے نوازا, اور اس وقت قادیانیوں کے گڑھ چناب نگر ربوہ میں مرکزی مبلغ کی حیثیت سے وہاں کام کرتے ہیں, پورے مرکز کو سنبھالا ہوا ہے. ان سے بھی ہم نے وقت لیا کہ آپ بھی ہمارے اس کورس میں پہلے دن آئے. اور آپ جانتے ہوں کہ بہت سی کتابوں کے مصنف, بہت بڑے ادیب بھی ہیں, اسکالر بھی ہیں, اور ختم نبوت کے محاذ پہ جنہوں نے اپنی زندگی وقف کر رکھی ہے. پروفیسر متین خالد صاحب لاہور کے ہیں, وہ نہیں جاتے. ان سے میرا 20-25 سال کا تعلق ہے. مجھے کہنے لگے یار تمہیں انکار نہیں کر سکتا, میں نہیں جاتا. میں نے کہا حضرت یہاں تو آنا ہے, تو انہوں نے ٹائم دے دیا. انشاءاللہ وہ بھی آ رہے ہیں. یہ 2 دن کی نشست, پھر اس کے بعد ہم سوال و جواب کرتے ہیں. 2 دن کے پروگرام سے جو آپ نے سمجھا اس پر سوال, اور پھر اس کے بعد جو کچھ آگے سوال, پھر ان پر ہم انعامات دیتے ہیں حوصلہ افزائی کے لیے. تو آپ دوستوں سے کیا توقع رکھوں, آپ خود بھی آئیں گے, دوستوں کو بھی دعوت دیں گے انشاءاللہ. 10 مارچ جمعہ, یہ جمعہ آ رہا ہے, پرسوں 10 مارچ ہے, اور اس سے اگلے دن ہفتے کو 11, صرف 2 دن, مغرب سے لے کر رات 9 ساڑھے 9 بجے تک. عشاء کی نماز ہمیشہ ہم اختتام پہ پڑھتے ہیں تاکہ نماز کے وقفے کا درمیان میں فائدہ اٹھائیں, اور اس دوران ہم 2 سبق پڑھا لیں اور اکٹھی نماز پڑھیں, اور نماز کے بعد سب کے لیے کھانے کا انتظام ہوگا. جو ہمیں اللہ نے میسر کیا آپ کے لیے انشاءاللہ انتظام اور اکرام کریں گے. آپ دوستوں سے گزارش یہ ہے کہ آپ دوست احباب خود بھی اپنے دوستوں کو بھی اپنے احباب کو بھی بھرپور دعوت دیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. 10 مارچ جمعہ اور 11 مارچ ہفتہ انشاءاللہ العزیز یہ 2 دن پروگرام ہوگا. آپ ضرور اس میں تشریف لائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ جو کارکنان بناتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اپنا نظم سنبھالیں. دعا ہوگی. ایک اعلان سماعت فرما لیں. جیسا کہ اعلان ہوا 10-11 مارچ جمعہ اور ہفتہ بعد نماز مغرب کورس شروع ہوگا. اس کورس میں مولانا محمد توصیف احمد صاحب جو مبلغ ہیں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت چناب نگر کے مرزیوں کے گڑھ کے, وہ انشاءاللہ یہ جمعہ 10 مارچ کا جامعہ مسجد مدینہ کوٹ مومن سے واپس آئے بھلوال روڈ پر, تو اس روڈ پر المدینہ کنو فیکٹری ہے, بادشاہ گل والی فیکٹری مشہور ہے, وہاں پر انشاءاللہ حضرت جمعہ پڑھائیں گے. 1 بجے انشاءاللہ بیان شروع ہوگا اور 2 بجے انشاءاللہ جمعے کی نماز کھڑی ہوگی. تو آپ احباب سے گزارش ہے کہ اس پروگرام میں بھی شرکت کریں. اور 10 اور 11 مارچ کو انشاءاللہ کہاں پر ابھی بتا ہے انشاءاللہ. یہ جذبات جو آج بنے ہیں یہ کورس کے اختتام تک ٹھنڈے تو نہیں ہوں گے, بنے رہیں گے انشاءاللہ. دعوت دیں گے. حضرت سے گزارش کروں گا کہ دعا فرمائیں.